إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما اللہ عز و جلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو اتارا اور اس کی روشنی میں تربیت کرنے کے لیے سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنایا۔ جن ہستیوں نے آپ کی صحبت اور رفاقت کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان صحابہ کرام کو نمونہ بھی بنایا اور ان کے ایمان کو مقیاس اور میزان اور پیمانہ بھی بنایا۔ جن اصول و ضوابط کی روشنی میں ان صحابہ نے تربیت پائی، ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ وہ ہر وقت اس بات پہ توجہ دیتے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی۔ وہ دنیا کی خوشنودی، دنیا کی رضامندی کے بجائے خالق کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ ذو الجلال کے ارادے اور مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کا یہ سارا نظام اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہی چل رہا ہے، یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے ہی نہیں جو اللہ ذو الجلال کے فیصلے کے سامنے دم مارے۔
آج کی ہماری گفتگو کا محور ایک ایسا موضوع ہے جس پہ عموماً ہماری توجہ نہیں رہتی، لیکن وہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ ہے کہ اللہ ذو الجلال کا ارادہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ہو تو پھر کیا فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ ذو الجلال کا ارادہ جب بھلائی کا نہ ہو تو پھر مخلوق کے ساتھ فیصلے کیا ہوتے ہیں۔ اہل سنت والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ارادہ بھی اللہ ذو الجلال کی ایک صفت ہے، جیسا کہ اس کی شان اور عظمت کو لائق ہے۔ ایک ارادہ انسان کرتا ہے، ایک ارادہ اللہ ذو الجلال کا ہے۔ نافذ وہ ہوگا جو اللہ ذو الجلال کا ارادہ ہے۔ ارادے کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے ارادہ کونیہ، یہ مشیت کے معنی میں ہے، کائنات کے جملہ امور کے متعلق اللہ نے ایک ارادہ کیا، اس کو ارادہ عامہ کہتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ ذو الجلال جب ارادہ کرتے ہیں کسی انسان کی روح کو قبض کرنے کا، تو جہاں اس کی روح کو قبض کرنا ہوتا ہے وہاں کوئی ضرورت رکھ دیتے۔ وہ کبھی بھی بندہ وہاں نہیں گیا، لیکن اس دن جائے گا جس دن اس کی روح قبض کی جائے۔ ان اللہ تبارک و تعالی اذا اراد قبض روح عبد بارض جعل له فيها حاجہ، اللہ تعالیٰ جب کسی کی روح کو قبض کرنا چاہتے ہیں تو ارادہ کیا ہے کہ فلاں جگہ اس کی روح نکلے گی۔ انسان جس کو خیال بھی نہیں ہوگا، یہ اللہ کے ارادے کے مطابق ہی چلے گا اور وہاں پہنچے گا اور اس کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ ارادے کی دوسری قسم ہے ارادہ شرعیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسی چیز کا ارادہ کرے جس سے اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ جب کسی بندے سے خوش ہونا چاہتے ہیں، کسی سے راضی ہونا چاہتے ہیں، تو ارادہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو شرح صدر عطا کر دیتے ہیں۔ وہ دین کی بات سننا پسند کرتا ہے، وہ نمازوں کی پابندی پسند کرتا ہے، وہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا پسند کرتا ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام، کوئی نصیحت کرے تو غور سے سنتا ہے۔ لیکن اللہ جب کسی سے راضی نہیں ہوتا، یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء، تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس شخص کے سامنے قرآن پڑھو، وہ کہتا ہے جان چھوٹ جائے تو اچھا ہے، نصیحت کرو تو بات نہیں سنے گا، کبھی بھی وہ دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کے سامنے قرآن و حدیث کھول کے بیٹھ جو توجہ نہیں دے گا۔ اصل میں یہ بدقسمت انسان ہے جس سے اللہ ذو الجلال نے خیر کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ مجھے اور آپ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے۔ کیا دین کے بارے میں شرح صدر ہے؟ کیا دین کی بات سننے سے ہمیں لذت آتی ہے؟ قرآن پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اچھی باتیں پڑھنے اور پڑھانے اور سمجھنے اور سمجھانے، کسی بڑے کا احترام کرنے، چھوٹے پہ شفقت کرنا، ان ساری چیزوں پہ جب انسان کو خوشی محسوس ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں پسند نہ ہوں،
بلکہ پسند یہ ہو کہ گانے سننے ہیں، پسند یہ ہو کہ ورگل گفتگو کرنی ہے، ایسی مجلسیں اٹینڈ کرنی ہیں، تو کوئی آپ کے اوپر وحی تو نہیں آ سکتی، وحی تو منقطع ہو چکی، لیکن یاد رکھیے گا آپ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، آپ بدبخت لوگوں کی صف میں جا چکے ہیں جن سے اللہ ذوالجلال جو ہے وہ راضی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو چند نشانیاں بیان کر دی اس چیز کی کہ غور کر لو کہ اللہ ذوالجلال کس سے راضی اور خوش ہے اور کس سے ناراض اور کس سے غیر راضی۔ سب سے پہلی نشانی، اللہ ذوالجلال جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد کی روایت، ایما اہل بیت من العرب او العجم اراد اللہ عز وجل بهم خیرا ادخل علیہم الاسلام۔ کسی بھی عربی اور عجمی میں سے جس کے ساتھ اللہ ذوالجلال خیر کا ارادہ کریں، اسے پسند کر لیں، اس سے راضی ہو جائیں، تو سب سے پہلی نشانی یہ ہے اللہ اسے ایمان کی دولت سے نواز دیتا۔ 7.5 ارب لوگ ہیں دنیا میں، 6 ارب کافر ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو اللہ ذوالجلال نے رضامندی کا ارادہ کیا تو کتنے لوگوں کے ساتھ؟ جو مسلمان، جن کو اللہ نے اسلام کی نعمت سے نواز دیا۔ بقیہ لوگ دنیا جہان کی باتیں کرتے رہے، یاد رہنا چاہیے یہ بد نصیب ہیں کہ اللہ کے رسول کی آمد کے بعد بھی اللہ کے رسول کو انہوں نے تسلیم نہ کیا اور قرآن کی حقانیت کو تسلیم نہیں کیا، محروم ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو اسلام کی نعمت کے بعد اسے علم اور بصیرت عطا کر دیتے۔ جاہل تو دنیا کو بھی پسند نہیں ہوتا۔ اسی سفیان بیان کرتے ہیں، ما اعلم عملا افضل من طلب العلم وحفظه لمن اراد الله تعالی به خیرا۔ مسند احمد کی روایت ہے، من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین۔ اللہ جس کو پسند کر لیتے ہیں، جس سے راضی ہوتے ہیں، اسے دین کی بصیرت عطا کر دیتے ہیں، سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اس کو پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے عبادت میں، کیسے عبادت کرنی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے تجارت کیسے کرنی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میری سیاست کیسے ہونی چاہیے، میرے معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ یہ دین کی سمجھ اور بصیرت یہ اللہ ذوالجلال کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے۔ اور سفیان کہا کرتے تھے، دنیا کے اندر وہ علم جس کو اللہ نے وحی بنا کے بھیجا ہے، اس علم کو حاصل کرنا، یاد کرنا، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کام نہیں۔ لیکن یہ ملتا کس کو ہے؟ لمن اراد اللہ به خیرا۔ اللہ جس کے ساتھ راضی ہونا چاہتے ہیں، جس پر اللہ ذوالجلال جس سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو اسے پھر علم کی دولت سے نواز دیتے ہیں۔ تیسری نشانی، اللہ ذوالجلال کا جب ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنانا ہے، اس سے راضی ہونا ہے، تو اسے صراط مستقیم پہ چلاتے ہیں۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا افرغ علیہ السداد وکنفہ بالعصمہ۔ اللہ ذوالجلال جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی
اور خوشی اور محبت اور رضامندی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ ذو الجلال اسے زیادہ حق صراط مستقیم کی توفیق دے دیتے ہیں اور گناہوں سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا جو صراط مستقیم پر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نہیں ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے جس کو آج ہم نے بہت ہلکا محسوس کر لیا، رب تعالیٰ جب کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی سے راضی ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اذا اراد اللہ بالشاب خیرا وفق له رجلا صالحا، اللہ ذو الجلال کسی بھی نوجوان کو جب پسند کرتے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہے نوجوان کا ساتھی ایسا دے دیتے ہیں جو نیک اور صالح انسان ہوتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے بہت بڑا ایک سوال ہے کہ اپنی دوستیوں کو چیک کرے، اپنی مجلسوں کو چیک کرے، اپنی کچن کیبنٹ کو چیک کرے، رائٹ لیفٹ دیکھے کون بیٹھے ہیں، نیک لوگ ہیں تو خوش ہو جائے یہ نوجوان اللہ کا محبوب ہے۔ جس کو کوئی عالم دین میسر آ جائے اس سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کسی نیک نوجوان کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ۔ اور جو بیٹھتا ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جن کو نہ نماز نصیب ہے، نہ روزہ نصیب ہے، نہ خیر کی بات، وہ صرف فساد مچانا چاہتے ہیں، سمجھ لے کہ یہ اللہ ذو الجلال کے ہاں بدبخت انسان ہے۔ وہ اپنی کڑیل جوانی پہ ناز کرے گا تو کب تک؟ جب موت آئے گی تو یہ ساری جوانیاں ریت بن جاتی ہیں۔ پانچویں نشانی، اللہ ذو الجلال جب ارادہ کرتے ہیں کسی سے محبت کا، خیر خواہی کا، کسی سے راضی ہونے کا تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت ڈالتے ہیں، وقت کی حفاظت کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اذا اراد اللہ بالعبد خیرا اعانہ بالوقت، ہم وقت کی قدر ہی نہیں سمجھتے۔ عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک شخص آیا کہ آؤ ذرا بیٹھ کے گپ شپ لگا لیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اچھا تم سورج کو پکڑو، اس کو روکو تاکہ یہ نہ آگے جائے غروب ہونے کے لیے، تو میں گپ شپ لگا لیتا۔ وقت جو ہے الوقت کالسیف، یہ ایک تلوار ہے، لو لم تقطعه يقطعك، اگر تم اس کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں کرو گے تو یہ تلوار تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ، دو نعمتوں کی قدر انسانیت نہیں کرتی، ایک صحت کی اور ایک وقت کی۔ جب وقت ضائع ہو جاتا ہے تو پھر بیٹھ کے روتا ہے، جب اللہ نے صحت دی ہوتی ہے تو کوئی کام نہیں کرتا، جب بیمار ہوتا ہے تو تب سمجھ آتی ہے کہ اس سے کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ان دو نعمتوں کی قدر کرنے میں لوگ بہت دھوکہ کھاتے ہیں۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال جب کسی کو اپنا پسندیدہ بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، جس سے خوش ہونا ہوتا ہے، اس کو قلبی بیداری نصیب کرتے ہیں۔ قلبی بیداری کیا ہے؟ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں اللہ ذو الجلال جب کسی کو پسند کر لیں، اس سے خوش ہو جائیں، اس سے راضی ہو جائیں، تو اللہ ذو الجلال جعل له واعظا من قلبی، اس کے دل میں ایک واعظ و نصیحت کرنے والی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ دل ہی سمجھاتا ہے، نماز لیٹ ہو رہی ہے دل ہی کہتا ہے کیا کر رہے ہو، اٹھو نماز پڑھو۔ دل ہی کہتا ہے کسی کو دکھ نہیں دینا، دھوکہ نہیں دینا، تم مومن ہو، جھوٹ نہیں بولنا، یہ منافقوں کا کام ہے۔ وہ کیا کر رہے ہو، بڑا ہے اس کا ادب کرو۔
چھوٹے پہ شفقت کرو. دل جو ہے اس کے اندر بیداری اللہ عطا کر دیتے ہیں. لیکن جب دل مردہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ ذوالجلال اس کو پسند نہیں کر رہے. نہ اس کو نماز کا خیال، نہ اس کو کسی نیکی کا خیال، نہ اس کو حرام و حلال کی تمیز. یہ ایسا دل ہے جو قلب میت ہے، مردہ دل، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. ساتویں نشانی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے محبت کا ارادہ کیا ہے. اللہ جس سے خوش ہونا چاہتے ہیں، جس سے راضی ہونا چاہتے ہیں، جسے اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، جس کو عطائیں کرنا چاہتے ہیں، تو میمون بن سیاح بیان کرتے ہیں اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا حبب الیہ ذکرہ. اللہ ذوالجلال جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کے نزدیک ذکر الہی کو محبوب بنا دیتے. نماز کے بعد دیکھو ذکر کر رہا ہے، صبح کے اذکار، شام کے اذکار. شاپ پہ بیٹھا ہے تو فارغ نہیں بیٹھے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. سفر میں دیکھو تو تب بھی حسبی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے. یہ اصل میں نشانی ہے کہ اللہ ذوالجلال کا پسندیدہ ہے اور اللہ اس سے راضی ہونے کا ارادہ کر چکے ہیں، تو اللہ اسے ذکر کی محبت عطا کر دیتا ہے. اور دنیا کے اندر انسان تذکرہ تو اس کا ہی زیادہ کرتا ہے جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے. اسی امام غزالی کہا کرتے تھے دیکھا کرو آپ کے پاس جو بیٹھے وہ زیادہ اللہ کی بات کرتا ہے کہ مخلوق کی بات کرتا ہے. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی محبت زیادہ مخلوق سے ہے کہ خالق سے. جس کے پاس 2 گھنٹے بیٹھو اس نے اللہ رسول کی بات ہی نہیں کی، وہ اسی جھنجٹوں میں لگا ہوا ہے، بس یہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. اس مسکین کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی اللہ سے تعلق ہے؟ محمد بن عون سے کسی نے کہا تمہارے پاس بیٹھتے ہیں وہ تم بات ہی اچھی کرتے، تم کسی کا تذکرہ اور کسی کی غیبت کرتے ہی نہیں ہو، وہ تمہیں مسئلہ کیا، تم انسان نہیں ہو؟ کہتے ہیں میں نے اپنی ساری غلطیاں دور کر لی ہیں کہ اب لوگوں کی غلطیوں کا ٹھیکہ اٹھا لوں. جب میری اصلاح ہو جائے گی پھر میں لوگوں کی بھی بات کروں گا، میں تو اپنی اصلاح پہ لگا رہتا ہوں. یہ لوگ ہیں جن کو اللہ ذوالجلال نے چن لیا ہوتا ہے، پیارے بنا لیا ہوتا ہے، محبوب بنا لیا ہوتا ہے. 8ویں نشانی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے کسی بندے کے ساتھ ارادہ کیا کیا، جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہو، اللہ نے جس کو اپنا محبوب بنانا ہو، جس سے اللہ ذوالجلال راضی ہونا چاہتے ہوں، تو اسے 3 خصلتیں عطا کر دیتے ہیں. اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فیہ 3 خلال. یہ اللہ کے محبوب کی 3 نشانیاں سامنے آتی ہیں. فقہ فی الدین، زہادۃ فی الدنیا، بصر بعیوبہ. دین کی گہری سمجھ اور دنیا کے اندر زہد، تقوی اور اپنے عیبوں کی پہچان اسے ہو جاتی ہے. یہ میری کمی کوتاہی ہے، اسے میں نے دور کرنا. اور جس بندے کو یہ ہو کہ میرے اندر کمی کوتاہی ہے ہی کوئی نہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے، وہ شیطان کی پٹری پہ چل رہا ہے. انسان ہے، وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَفْسِهِ. انسان کو انسان کہتے اس لیے کہ بھول جاتا ہے، کمی کوتاہی تو ہر بندے سے ہو جاتی ہے. یہ عیبوں سے منزہ اور مبرہ اللہ ذوالجلال کی ذات ہے. انبیاء کو اللہ نے معصوم بنایا ہے. انسان اس سے تو کسی وقت بھی کوئی غلطی ہو جاتی. جب تک یہ شعور نہیں نصیب ہوتا انسان کو کہ میری کمی ہے کہ آج مجھ سے نماز لیٹ ہو گئی، یہ میری کوتاہی ہے بہت بڑی کہ میں نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا، یہ میرے اندر بہت بڑی سستی ہے کہ میں نے نیکیوں کے کام پہ توجہ نہیں کبھی دی،
میں نے اپنی زبان کی حفاظت ہی نہیں کی، یہ جھوٹ بھی بولتی ہے، دھوکے بھی دیتی ہے اور طرح طرح کی باتیں بھی کرتی ہے۔ جب تک یہ احساس بیدار نہیں ہوتا اللہ کا محبوب ہے۔ نویں نشانی یہ ہے جب اللہ ذو الجلال کسی کو پسند فرما لیتے ہیں، جب کسی کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں، جب کسی کو محبوب لوگوں کی سب میں شامل فرما لیتے ہیں، جس کو اپنی رضامندی اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا کرنا ہوتا ہے، اس کے دل میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، جس گھر کو اللہ پسند کر لیتے ہیں اللہ ذو الجلال اس گھر پہ نرمی کو داخل کر دیتے ہیں، نرمی کو داخل کر دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے دلہم علی باب الرفق، اللہ ذو الجلال انہیں نرمی سکھا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، ان کے رویوں کو نرم بنا دیتے ہیں۔ اب ایک شخص جس کے گھر سے ہر وقت لڑائی کی آوازیں آئیں، فساد اٹھے، بیوی کی مار کٹائی ہو رہی ہے، بچوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور پڑوسیوں سے ہے جھینگا مشتی ہو رہی ہے، یہ بھی کہے کہ میں تو اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتا ہوں، یہ اس بیچارے کی بھول ہے۔ اللہ کے ہاں مقام اس کا ہے جس کو اللہ نے نرمی عطا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یہودیوں نے آ کے ایک چال چلی، آ کے کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم نہیں، السلام علیکم، لام نہیں بولی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پہ موت ہو۔ ہم تو غور ہی نہ کرتے سلام کہتے ہوئے، تو آپ نے سنا اور فرمایا وعلیکم، تم پہ موت ہو۔ سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں جب پوچھا کہ اللہ کے رسول پہ لعنت بھیج رہے ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ علیکم اللعنہ وغضب علیکم، تم پہ لعنت ہو، تم پہ اللہ کا غضب ہو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مہلا یا عائشہ، مہلا، رک جاؤ عائشہ، کیا ہوا؟ کہا ولم تسمع ما قالوا، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ نے سنا نہیں یہودی کیا کہہ رہے تھے؟ قال اولم تسمعی ما قلت، عائشہ آپ نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، تم پہ موت ہو، تو میں نے کہا کہ تم پہ موت ہو۔ ان کی تو سنی نہیں جائے گی، میری قبول ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں، ہر چیز میں نرمی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہاں میں پیغام دینا چاہوں گا ان کڑیل جوانوں کو جو جوانی اس میں سمجھتے ہیں کہ بیوی کو اپنی پاؤں کی جوتی سمجھیں، تو خود بھی تو پاؤں ہی ہو گئے نا، اور جو سمجھیں کہ یہ میرے گھر کی عزت ہے، یہ عزت کی پگڑی سر پہ رکھی جاتی ہے، خود بھی تو سر ہی ہو گئے۔ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو مارا نہیں ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے تو کام تو پھر ایسے ہونے چاہیے۔ جو اپنی جوانی ثابت کرنے کے لیے ہر روز کو 10-8 گالیاں دینے کی خواہش رکھتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کا ایمان کیسا ہے۔ رب کے ہاں آپ کا مقام نہیں ہے۔ رب اس کو پسند کرتا ہے جس کو نرمی عطا کی ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کیسی عجیب بات ہے کہ دن کو تم جانوروں کی طرح بیویوں کو مارو
اور رات کو ان کے پاس آؤ، شرم نہیں آتی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں حکم دیا ہے احسنوا الیہن، احسان کرو۔ ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ ناشکری تو جگہ جگہ پہ ہو سکتی ہے، اسی لیے تو عورتوں سے بھی کہا تھا یا معشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار، صدقہ کیا کرو کثرت سے، اور استغفار بھی کثرت سے کیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں اکثر عورتیں ہیں۔ پوچھا اللہ کی رسول مرد کیوں نہیں زیادہ جہنم میں، عورتیں کیوں ہیں؟ کہا 2 وجہ۔ ساری زندگی کو نیکی کرتا رہے، بیوی سے احسان کرتا رہے، جب اس کا موڈ آف ہو جائے تو یہ قسم اٹھاتی ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، واللہ ما رأیت منک خیرا قط، اللہ کی قسم پوری زندگی تجھ سے مجھے سکون اور چین نہیں ملا، سکھ نہیں ملا۔ یہ ناشکری ہے اس کی۔ اور دوسرا، چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ لان تان کرنے لگ جاتی ہیں، جس کے نتیجے سے یہ جہنم میں جائے۔ صدقہ ہے جن کو بچائے گا، استغفار ہے، اللہ سے توبہ ہے جو بچائے گا۔ 10ویں نشانی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اللہ کا محبوب ہے کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3350۔ کسی نے دیکھنا ہو کہ اللہ کا محبوب ہے کہ نہیں، اپنے آپ کو دیکھے۔ اگر اللہ نے اس کے دل کو غنی بنا دیا ہے اور اس کے دل و دماغ میں تقوی پیدا کر دیا ہے، خوش ہو جائے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے۔ دل کا غنی کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے کروڑوں کے مالک ہیں، آپ 10 منٹ بیٹھ جائیں ان کے پاس، یوں محسوس ہوگا کہ دنیا جہان کا مظلوم اور فقیر یہی ہے۔ کیا کریں جی، خرچے نہیں پورے ہوتے۔ اگلے دن پتہ چلتا ہے 50 تولے سونا جو ہے وہ چوری ہو گیا، یہ خرچے نہیں پورے ہو رہے۔ اگلے دن پتہ چلتا ہے 10 کروڑ جو ہے وہ اس نے انویسٹ کیا تھا وہ ڈوب گیا، یہ خرچے نہیں پورے ہو رہے۔ اور میں یہ قصہ اکثر نقل کیا کرتا ہوں، کمزور لوگ ہیں ہم، ایک شخص آ کے کہتا ہے جی 35 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ اب ظاہر ہے آپ بھی کتنے یہاں اچھے مجھ سے بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی، آپ بھی کسی انسان مومن کی بات سنیں کہ پریشان ہوں، تو میں پریشان سا ہوا، دعا بھی کی، میں نے ویسے ہی پوچھ دیا کہ نقصان کیسے ہوا۔ کہتے ہیں پچھلے سال اصل میں 85 لاکھ پروفٹ ہوا تھا، اس سال 50 لاکھ ہوا۔ لا الہ الا اللہ۔ جنہوں نے کبھی 85 لاکھ دیکھا نہیں ہے وہ ہنستے مسکراتے پھر رہے ہیں، جس کی پروفٹ میں کمی آ گئی کہتا ہے جی 35 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ دل کے غنی بنو، کچھ ہو یا نہ ہو زبان پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، چہرے کھلے نظر آتے ہیں۔ یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتقیاء، صلحاء، نیک لوگوں کا رویہ، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اور دل کا غنی ہی حقیقت میں غنی ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے مال جوڑ جوڑ کے رکھا ہے، نہ خود استعمال کیا، چھوڑ کے چلے گئے۔ کوئی زندگی ہے یہ تو شرمندگی شرمندگی ہے۔ دیکھو تو پھٹا پرانا لباس پہنا ہوگا، دیکھو تو کبھی ٹوٹی سائیکل پہ بیٹھا ہوگا۔ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، اللہ ذوالجلال اس بات کو پسند کرتے ہیں جو اللہ نے نعمت دی اس کا اظہار کرو، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھنا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اور نعمتیں ملتی ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نہ شکری کرو گے تو پہلے بھی اللہ چھین لیتے۔ 11ویں نشانی جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں کہ نہیں،
میں اس کے بارے میں خصوصی گزارش کروں گا کہ مجھے اور آپ کو خصوصاً آج کل کے ماحول میں توجہ کرنی چاہیے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا فتح علیہ باب العمل واغلق عنہ باب الجدل۔ اللہ جس کو محبوب بنا لیتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے راضی ہوتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، عمل کا دروازہ اس کے سامنے کھول دیتے ہیں اور لڑائی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ لڑائی نہیں کرے گا، یہ کبھی قرآن پڑھتا نظر آئے گا، کبھی تہجد پڑھتا نظر آئے گا، کبھی پہلی صف میں نظر آئے گا، صدقہ کرتا نظر آئے گا، وقت پہ زکوٰۃ دیتا نظر آئے گا، مال ہے تو حج پہ جاتا نظر آئے گا، بڑے کا احترام کرتا نظر آئے گا، چھوٹوں پہ شفقت کرتا نظر آئے گا، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتا نظر آئے گا، اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول دیتا نظر آئے گا، اپنی اہلیہ کا خیال کرتا نظر آئے گا، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتا نظر آئے گا۔ یہ دروازے اللہ عمل کے کھول دیتے ہیں۔ رہا لڑائی، کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کسی نے لڑائی کی، کیوں؟ یہ اللہ کا پیارا ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ ساتھ ہی دوسری بات بھی سن لیجئے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ فَتَحَ عَلَيْهِ بَابَ الْجَدَلِ وَأَغْلَقَ عَنْهُ بَابَ الْعَمَلِ۔ اللہ جب کسی کو پسند نہیں کرتے، کسی کو محروم کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ نہیں کرتے، تو لڑائی کے دروازے کھول دیتے ہیں، عمل کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ نہ نماز پڑھے گا، نہ روزے سے کوئی غرض ہے، کروڑوں کا مالک ہے، کبھی حج نہیں کرے گا، کبھی دیکھو دکاندار سے لڑ رہا ہے، کبھی پڑوسی سے، کبھی جو ہے پارٹنر سے، کبھی کسی چوراہے پہ، کبھی کسی گلی سے، اس کی ہر طرف سے لڑائیوں کی آواز آتی ہے۔ یہ بد نصیب، یہ بدبخت ایسا ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہی۔ ایک بارہویں نشانی، کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ شاید ہمیں کوئی بیماری آ گئی ہے تو یہ تو بڑی بے انصافی ہوگی۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بقوم خیرا ابتلاهم۔ اللہ جب کسی کو پسند کرتے نا پھر آزماتے ہیں۔ وہ سیدنا بلال سے کسی نے پوچھا، بلال آج تمہیں بڑی باتیں آتی ہیں تو تمہیں اتنی مار کیوں پڑی اسلام لانے پر؟ کہتے بتاؤں؟ تم بھی تو جاتے ہو بازار میں تو کھٹکھٹا کے دیکھتے ہو گھڑے کو مٹی ٹھیک لگی ہے، ٹھیک لگی ہو تو خریدتے ہو نا۔ تو اللہ نے مجھے چیک کیا اور مجھے کامیاب بھی کیا۔ امام ابن القیم کہتے ہیں اللہ کے پیارے بندے 3 نہروں میں غوطہ لگا کے دنیا سے جاتے ہیں۔ کتنی نہروں میں؟ 3 نہروں۔ نہر المصائب، طرح طرح کی آزمائشوں سے آزمائے جاتے ہیں۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ ان کی کوئی آزمائش ہی نہیں ہوئی، فتنے میں نہیں ڈالے گئے اور جو ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم جنتی ہیں؟ نہر المصائب، مصیبتیں جو ہیں یہ انسان کو چیک کرنے کے لیے آتی ہیں۔ دوسری نہر، اس سے غوطہ لگاتے وہ اگلی نہر میں چلا جاتا ہے، وہ ہے نہر الحسنات المستغرقہ۔ ہر وقت مصیبتوں کے باوجود بھی نیکیاں ہی کرتا نظر آتا ہے۔ اور تیسری نہر نہر التوبۃ النصوح، باوجود اس کے کہ اس پہ آزمائشیں اور مصیبت امتحانات آتے ہیں وہ نیکیاں بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی زبان پہ ایک ہی بات آتی ہے، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے اپنی نیکیوں پہ اعتماد نہیں، تیری رحمت پہ اعتماد ہے۔ یا اللہ میں نے تو سبب بھی ڈھونڈا ہے، تیری توفیق سے کوئی نیکی کی، یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ اس بندے کو جب اللہ اپنے پاس بلاتے ہیں تو پھر وہ انعامات دیتے ہیں جو اس نے زندگی میں کبھی سوچے نہیں ہوتے۔ ایک 13ویں نشانی بھی ہے،
کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مجھے پسند کرتے ہیں کہ نہیں، کعب بیان کرتے ہیں ان لکل زمان ملکا، ہر دور میں حکمران تو ہوتے، بادشاہ تو ہوتے، امیر تو ہوتے، ولی الامر تو ہوتے، یبعثہ اللہ علی نحو قلوب اہلی، جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے حکمران، فَإِذَا أَرَادَ صَلَاحَهُمْ بَعَثَ عَلَيْهِمْ مُصْلِحًا، اللہ جب کسی رعایا کسی قوم کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو انہیں حکمران اصلاح کرنے والا عطا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب بادشاہ بنے، جن کو خلیفہ راشد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان سے پہلے جو زمام کار سنبھالنے والے تھے، ایک کو بلڈنگوں کا بڑا شوق تھا تو ہر روز لوگ اٹھتے کہتے وہ فلاں بلڈنگ کس نے بنائی ہے، چرچا وہی ہوتا جو ذہنیت بادشاہ کی تھی۔ دوسرے کو گانے کا بڑا شوق تھا تو لوگ صبح اٹھتے کہتے فلاں کا گانا سنا۔ عمر بن عبدالعزیز آئے تو لوگ صبح اٹھ کے پوچھتے رات تہجد میں کتنے پارے پڑے، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز یہی کیا کرتے۔ یہاں ایک بات سمجھیے جو اللہ کے رسول نے سمجھا دی ہے، جب اللہ ذوالجلال کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اذا اراد اللہ بالامیر خیرا، کوئی بادشاہ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی حکمران ہے، اللہ جب اس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں، اسے اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، جعل لہ وزیر صدق، اللہ اسے وزیر سچے دیتے ہیں۔ 5 نشانیاں سچے وزراء کی، ایک نسیہ ذکر، اگر بادشاہ اور امیر بھول جائے تو اچھا وزیر اسے یاد کروا دیتا، وَإِن ذَكَّرَهُ أَعَانَهُ، صرف یاد نہیں کرواتا، اس چیز کی اصلاح کرنے کے لیے مددگار بن جاتا۔ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ، ہر وقت نیکی کا مشورہ، ہر وقت خیر کا پروجیکٹ پیش کرتا ہے، صرف نیکی کا مشورہ نہیں دیتا، وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، مینٹلی پرپیئر بھی کرتا ہے، دلائل دیتا ہے، یہ قوم کے لیے بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ معاشرے میں یہ خیر آئے۔ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور 5ویں نشانی کہ اگر وہ برائی پہ دیکھتا ہے تو روکتا بھی ہے۔ کیسے روکتا ہے؟ اکیلے بیٹھ کے اسے کہتا ہے کہ یہ دین کے مخالف چیز، جیسے کہ ہشام کی روایت میں ہے کہ بادشاہ کا ہاتھ پکڑو، اللہ کو سے کہو کہ یہ ٹھیک نہیں۔ اور دوسری بات، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْأَمِيرِ شَرًّا، اللہ جب کسی کو پسند نہیں کرتے، کسی سے محبت نہیں کرتے، جعل لہ وزیر سوء، اس کے وزیر اللہ گندے بنا دیتے ہیں۔ ان کی بھی 5 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی، تأمرہ بالمنکر، ہمیشہ غلط مشورے دیں گے۔ ان نسی لم یذکر، بھول جائے تو یاد نہیں کرواتے۔ کیوں نہیں یاد کرواتے؟ اچھا یہ بے عزت ہو، یہ جان چھوڑے، ہماری باری آئے۔ وَإِن ذَكَّرَهُ لَمْ يُعِنْهُ، اگر یاد کرواتے بھی ہیں تو مدد نہیں کرتے، تانا دینے کے تیرے دور میں ایسا ہوا، تیرے دور میں ایسا ہوا، مددگار نہیں بنتے۔ برائی کے مشورے دیں گے، فلاں کو مروا دو، فلاں کو یہ کر دو، فلاں کو یہ کر دو، صرف مشورہ ہی نہیں، تحض علیہ، اس میں دلائل دیں گے، شیطانی دلائل کہ یہ کروانا بہت ضروری ہے، نقصان۔ لا تألوه خبالا، 5ویں نشانی اللہ کے رسول نے بیان کی، پاگل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ سمجھدار اپنے آپ کو سمجھنے والا بھی انہی کے پیچھے چل نکلتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک نشانی بیان کی ہے وہ سننے والی ہے۔ اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب، اللہ کا پسندیدہ، اللہ ذوالجلال جس سے راضی ہے، اس کا خاتمہ بالخیر اللہ فرماتے ہیں۔
اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اسے خوش ہونا چاہتے ہیں، یستعملہ، اسے استعمال کرتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ بندے کو استعمال کرتے کیسے؟ آپ نے 3 جواب دیے 3 حدیثوں میں۔ یوفقہ لعمل صالح، اللہ جب کسی کو محبوب بناتے ہیں تو نیک عمل کی توفیق دے دیتے ہیں۔ دوسری حدیث کے الفاظ، ثم یقبضہ علیہ، پھر موت اسی نیک عمل پہ اس کی آتی ہے۔ تیسری نشانی، یفتح له عملا صالحا بین یدی موتہ حتی یرضى عنہ من حولہ، ایسے نیک اعمال کرنے لگ جاتا ہے کہ اس کی سراؤنڈنگ میں جتنے لوگ ہیں وہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، گواہیاں دینا شروع کر دیتے ہیں یہ کتنا اچھا آدمی ہے، اور اللہ اسے اپنے پاس لے جاتا ہے۔ وہب ابن منبہ بیان کرتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبد خیرا ختم له بخیر عملی، اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بناتے ہیں تو اچھے عمل پہ اس کی موت آتی ہے۔ اچھا عمل کیا ہے؟ نیک انسان جب فوت ہوتا ہے اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے، اس کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے، جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اللہ جلال کے کسی حکم کی تعمیل کر رہا ہوتا ہے۔ کیسا کمال انسان ہوگا وہ امام ابو زرع رازی، 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ، فوت ہونے لگے، 3 محدث ان کے پاس بیٹھے ہیں، امام ابو حاتم الرازی، منذر بن شاہزان، ابن وارہ، تینوں کہتے ہیں حکم یہ ہے کہ جب قریب المرگ ہو اسے کلمہ پڑھانا چاہیے، تو کیا کریں؟ اتنا بڑا ہے محدث۔ تینوں نے مشورہ کیا کہ وہ حدیث پڑھتے ہیں، ان کو یاد آ جائے گا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے آخری وقت پہ وہ جنت میں جائے گا۔ ایک نے حدیث کی سند پڑھنا شروع کی، حدثنا ابو عاصم، پڑھتے پڑھتے تھوڑی سی سند پڑھ کے رک گئے، دوسرے کہتے ہیں میں یہ سند پڑھتا ہوں، حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم، 2 کو 3 نام لیے اور وہ بھی رک گئے۔ آنکھیں بند تھی امام ابو زرع رازی کی، آنکھیں کھول کے کہتے اجلسونی، مجھے ذرا بٹھاؤ، پکڑ کے بٹھا دیا گیا، کہتے یہ حدیث میں نہ سنا، اللہ اکبر، پوری حدیث پڑھی، جب ان الفاظ پہ آئے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اس کا آخری کلمہ زبان پہ لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ کے لفظ نہیں بولے، مسکرائے اور اللہ کے پاس چلے۔ اللہ ایمان پہ سب کو موت نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی دنیا میں نافذ ہوتا ہے، وہ فعال لما یرید ہے، جو اس نے ارادہ کر لیا وہ نافذ ہو۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے، بھلائی کا ارادہ کرے، کسی کو محبوب بنانا ہو، کسی کو پسندیدہ بنانا ہو، کسی کو مقربین کے سب میں شامل کرنا ہو، تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں جو آپ نے 16 نشانیاں سنی، لیکن یہ بھی یاد رہنا چاہیے اللہ جب کسی کو پسند نہیں کرتے تو پھر اللہ کا ارادہ کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ایک بات آپ سن چکے، اذا اراد اللہ بعبد شرا، اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتے، اسے اپنا پیارا نہیں بنانا چاہتے، فتح علیہ
باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. نیکی کے دروازے اس کے سامنے بند کر دیتے ہیں، صرف لڑائی کے دروازے کھول دیتے ہیں. دوسری نشانی بدبخت ہونے کی، منحوس ہونے کی، محروم ہونے کی. اذا اراد اللہ بعبد شرا جعل فقرہ بین عینیہ. اللہ جب اس کو اپنا پیارا نہیں بناتے، جس سے محبت نہیں کرتے، تو اس کی آنکھوں کے درمیان فقیری دوڑتی نظر آئے، روتا نظر آئے، شکوہ اور شکایات کرتا نظر آئے. قرآن کہتا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو. کوئی بھی بات ہو تو یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے خلاف ہی ہے، چیخ ان کی نکلتی ہے، ان سے بچ کے رہو، یہ منافقوں کا رویہ. مومن تو صبر کرتا ہے، آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اس سے اجر بھی ملتا ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور ساری زندگی رات نہیں رہتی، دن چڑھتا ہے. یہ گھٹائیں نظر آتی ہیں، جتنے سیاہ بادل ہوتے ہیں بارشیں اتنی زیادہ پڑتی ہیں. کبھی مت سوچئے کہ کبھی میرے اچھے ایام آئیں گے نہیں. یاد کیجئے یہ بیماری آئی ہے معمولی سی، یہ پریشانی آئی ہے، اس سے پہلے اللہ نے سکون تو دیے نا. نہ شکری نہ کرو، مایوس نہ ہوئے، کیونکہ مایوسی کبیرہ گناہ ہے، مایوسی گمراہ لوگ کرتے ہیں. قرآن کا یہی فیصلہ ہے، بلکہ قرآن نے تو یہ کہہ دیا اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. کافر ہی رب کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں، مومن نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ خودکشی کافر زیادہ کرتے ہیں، مومن نہیں کرتے. دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کسی پڑھے لکھے بندے کے بارے میں لکھا ہو اس نے قرآن پڑھا اور حدیث پڑھی کہ اس نے خودکشی کی؟ کوئی ایک بندہ. کریں گے تو امریکن اور کینیڈین اٹالین کریں گے. خودکشی سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے. رب کی رحمت سے نا امید لوگ بھی ایسا کام کرتے ہیں. اس لیے فرمایا جو خودکشی کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اگر دنیا میں سے زہر پی کے اپنے آپ کو مارا تو جہنم میں اسے زہر ہی پلائی جائے گی. کسی تیز دھار آلے سے اپنے آپ کو مارا تو جہنم میں بھی اپنے آپ کو اس طرح چھریاں مارتے نظر آئے گا. کسی نے چھت سے یا پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا لیا تو جہنم میں بھی یہ بار بار گرتا ہی نظر آئے گا. مایوسی نہیں ہونی چاہیے. تیسری نشانی جس سے اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے بیان کیا ہے کہ بچو اذا اراد اللہ فضیحۃ عبد اخرجہ من تحت کنفہ فبدت للناس عورتہ. اللہ ذوالجلال جب کسی کو پسند نہیں کرتے تو اپنے ہاتھوں سے خود ذلیل ہوتا ہے. جب اس نے کرنا ہی دھوکہ ہے، لوگ کہیں گے دھوکے باز، تو ذلیل تو اپنے ہاتھوں سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نہیں کیا. جب اس نے بولنا ہی جھوٹ ہے تو لوگ کہیں گے نا یہ جھوٹا انسان ہے. جو فراڈ کر کے بھاگے گا، کسی شہر سے دوسرے شہر جائے گا اور کہے کہ میں اس شہر میں جا نہیں سکتا، تم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے. کس نے روکا آپ؟ تو نہ فراڈ کرتے اور نہ ملک بدل ہوتے، نہ شہر چھوڑتے. لیکن یاد رکھیے گا اللہ قیامت کے دن ایک بندے کو بلائیں گے، فَيَجْعَلُوا تَحْتَ كَنِفِ، چھپائیں گے، پھر اس کے نامہ اعمال کھول کے دکھائیں گے اور پھر اسے منوائیں گے، بتاؤ یہ گناہ کیا کہ نہیں؟ اللہ گناہ تو کیا. اَظَلَمَكَ عَبْدِي، یہ بتاؤ میرے فرشتوں نے کوئی ظلم تو نہیں لکھ دیا، غلط تو نہیں لکھا؟ مانے گا نہیں، یہ گناہ میں نے کیا. اللہ فرمائیں گے دنیا میں تو نے مسلمانوں کے ذاتی امور پہ پردہ پوشی کی، آج چپکے سے جنت چلے جاؤ، کوئی نہیں دیکھ رہا، میں تمہیں جنت بھجوا دوں. من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. کسی کی بات کا پتہ چلا ہے اور ذاتی قسم کی بات ہے، پردہ ڈال. ہاں اگر عقائد کے متعلق ہے کہ شرک کر رہا ہے تو پھر بچانا پڑتا ہے، اللہ کے رسول نہیں بچایا. جو ملی امور ہے ظاہر ہے اس کی اصلاح تو کرنی پڑے گی.
لیکن اگر وہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے پردہ پوشی کرتا ہے ذاتی امور میں، یہاں تو میاں بیوی ایک دوسرے پہ پردہ نہیں ڈالتے، اگر بیوی نے کوئی بات کہہ دی ہے تو اسے پورے خاندان میں ذلیل کرے گا کہ میری بیوی نے یہ کہا۔ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس تم ان کے لباس۔ خامد سے بات ہوگی تو وہ اپنے رشتہ داروں کو جا کے کہی کہ میرے خامد نے ایسے کہا۔ کاش ان کو ہدایت دے، جس طرح چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کرنے کے لیے ورکشاپ لوگ کرتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو بھی ورکشاپ کروا دیا کرو شادی سے پہلے کہ تم نیا گھر بنانے جا رہے ہو، نئی فیملی بنانے جا رہے ہو، نیا خاندان بنانے جا رہے ہو، نیو جنریشن اب آپ کے ہاتھ میں ہوگی، تم نے زندگی گزارنی کیسے ہے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ ڈگری ایم اے کی ہے اور ایم فل کیا ہوا ہے اور دن 20 نہیں نکلتے اور طلاق ہو جاتی ہے، تف ہے ایسی پڑھائی پہ کہ جن کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ یہی تو کافروں کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ مسلمانوں کا عائلی اور خاندانی نظام ٹوٹ جائے۔ مسلمانوں کا خاندانی جو نظام ہے اس سے بڑا کوئی نظام نہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال کو خوش کرنا اور اپنے گھر کو سلامت رکھنا۔ اور شیطان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جتنا گھر ٹوٹے گا اتنی شیطان کی خوشی ہوگی۔ آخری بات، اللہ ذوالجلال جب کسی کو پسند نہیں کرتے، اذا اراد اللہ به شرا ختم له بشر عملی، تو اس کا خاتمہ برائی پہ ہوتا ہے۔ کوئی ڈکیتی کرنے نکلا، گولی کھا کے مر گیا، چوری کرنے نکلا، مارا گیا، تو کسی برائی پہ ہے، مر گیا۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ایمان کی حالت میں بلائے، اور یہ حدیث یاد رہنی چاہیے، یبعث الناس علی ما ماتوا، جس حالت میں موت آتی ہے اسی حالت میں قیامت کو اٹھایا جائے۔ کوئی حج عمرہ کرنے جا رہا ہے، احرام باندھا ہوگا اور اس کی زبان پہ ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جو سجدے میں ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو قیامت کو اسی حالت میں اٹھے۔ اسی لیے تو سیدنا حسن بصری کہا کرتے تھے، میں گناہ سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ موت آ گئی تو میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے مولا کریم ان سب کو ایمان اور صحت اور عزت و برکت والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ مولا کریم ان روشن ستاروں کی اولادوں کو بھی نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور سب کے جاریہ بنا۔ جس طرح یہ تیرے گھر میں جمع ہیں، انہیں جنت الفردوس میں ان کے والدین اور اولادوں کے ساتھ جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔